دو تعبیرات میں نے لکھی ہیں اسکرین پر. لا خوف علیہم, ان پر خوف نہیں ہوگا. تھوڑی عجیب اردو ہے جان بوجھ کر, ان پر خوف نہیں ہوگا. اور دوسری ذرا عام سمجھنے والی اردو ہے وہ خوف نہیں کرتے یا وہ خوف نہیں کریں گے. قرآن نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا, دونوں افعال استعمال کر لیتا. اگر کہہ لیتا لا یخافون ولا هم یحزنون, نہ وہ ڈریں گے نہ وہ غم کریں گے, بات تو تقریباً ایک ہی ہوتی ہے ایک دوسرے پہلو سے. اس کا فرق بھی بڑا عجیب ہے. اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی مجھے مثال دینی پڑے گی. چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا, اس کو ابھی کس چیز سے ڈرنا چاہیے اور کس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے اس کو ابھی اتنی عقل نہیں ہے. اس کے پاس آ گیا ایک سانپ بچے کے پاس, اور وہ بچہ اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں کہا جائے گا اس کو خوف نہیں ہے. یہی کہا جائے گا نا کہ اس بچے کو خوف نہیں ہے, لیکن اس پر خوف ہے. یعنی اس پر کس کو خوف ہے؟ والدین کو, کسی اور کو. یعنی اس پر خوف ہے کی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ واقعی خطرے میں ہے, خوف کے لائق کوئی چیز اس پر واقع ہونے والی ہے, لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اگر اور اس کا ایک اور مثال سمجھ لے, پھر یہ بات واضح ہو جائے گی. وہی بچہ ہے, اب سانپ نہیں ہے, اب اس کے سامنے لا کے ایک ٹیڈی بیئر آپ نے رکھ دیا, کھلونا رکھ دیا. ڈر ڈر کے رو کے اس کا برا حال کھلونا دیکھ کے. اب کیا کہیں گے اس بچے کے بارے میں کہ اس کو خوف ہے؟ واقعی میں اس کو خوف تو ہے, خوف تو اس کو ہے, خوف کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں اس پر کوئی خوف نہیں ہے, یعنی اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ 2 تعبیریں باریک سی ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے میں اگر کہوں کہ وہ خوف کرتا ہے تو اس کے جذبات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں خوف کرتا ہے, اس کی فیلنگز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر میں کہوں اس پر خوف ہے تو جو خطرہ اس پر آنے والا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ایک ہے جذبات اور ایک ہے حقیقت. حقیقت میں اس پر کوئی خوف کرنے والی چیز ہے. عجیب قرآن کی تعبیر ہے. اہل ایمان کے بارے میں کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اس دن وہ خوف کریں گے, اس دن کا خوف کرتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم اپنے رب سے ایک بہت ہی اداس کرنے والے دن کا خوف کرتے ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں کیا اہل ایمان خوف کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہاں, بلکہ اس کا بھی انکار نہیں کیا جا رہا کہ اس دن جب قیامت شروع ہوگی تو اہل ایمان بھی خوف زدہ ہوں گے, خوف فیل تو کریں گے, خوف کا احساس تو ہوگا. لیکن اللہ کی طرف سے اس آیت میں تسلی ہے, خوف تو تم فیل کرو گے لیکن حقیقت میں تمہارے اوپر خوف نہیں ہوگا, یعنی تم کسی واقعی حقیقی خطرے میں نہیں ہوگے. سبحان اللہ. جیسے بچہ کھلونے کو دیکھ کے ڈر تو گیا لیکن حقیقت میں اس پر خوف نہیں ہے. لا خوف علیہم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, لا خوف علیہم. اچھا آگے, لا خوف علیہم ولا حزن علیہم. اگر یہ کہا ہوتا نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان پر اداسی ہوگی, اگر اسی طرح کا اسلوب دونوں دفعہ استعمال کر لیا ہوتا, ایک ہی جیسی تعبیر استعمال کر لی ہوتی, لا خوف علیہم ولا حزن علیہم یا لا خوف علیہم ولا حزن, کیا فرق پڑ جاتا؟ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر میں کہوں اس پر اداسی نہیں ہے, کسی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور کہوں تمہارے لیے کوئی رو نہیں رہا, تمہارے اوپر کسی کو اداسی نہیں ہے, وہ کوئی روئے نہ روئے جیل تو وہ پھر بھی جا رہا ہے. اس کلام کا کوئی فائدہ نہ ہوتا, اس میں کوئی تاثیر نہ ہوتی. پھر لا هم یحزنون, یہ تو میں نے پہلے بتا دیا ترتیب کے بارے میں. اچھا یہ سمجھ لیں اب, لا یحزنون وہ غم نہیں کریں گے. لا, لیکن قرآن نے لا یحزنون نہیں کہا لا هم یحزنون. میں نے کیا لکھا یہاں؟ وہ ہے جو غم نہیں کریں گے, وہ ہے جو غم نہیں کریں گے. اس کو ذرا 1 منٹ لگے گا سمجھانے میں, مجھے مثال دیتا ہوں دوبارہ آپ کو. اگر میں کہوں کہ بات نہ کریں, کوئی بات کر رہے ہیں, میں کو بات نہ کریں, اور وہ جواب میں کہیں میں تھوڑی ہوں جو بات کر رہی ہوں,
میں تھوڑی ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو بات کر رہی ہوں. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بات کر رہی. اگر وہ کہے میں بات نہیں کر رہی، میں بات نہیں کر رہی، تو اپنے بارے میں انکار ہے. اور اگر کہے میں وہ تھوڑی ہوں جو بات کر رہی ہوں، تو نہ صرف اپنا انکار ہے لیکن دوسرے کی طرف اشارہ بھی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جو ہم کا اضافہ ہے نا، اس سے صرف اپنا انکار نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کسی دوسرے کی طرف اشارہ. اگر کہیں لا یحزنون، وہ غم نہیں کرتے. لا ہم یحزنون، وہ تھوڑی ہیں جو غم کرتے ہیں، وہ تھوڑی ہیں جو غم کریں گے. یعنی یہاں پر نہ صرف اہل ایمان کے غم کی نفی کی گئی، کسی اور کے غم کی طرف اشارہ بھی کر دیا. کس کی طرف؟ اہل کفر کی طرف. ان کے غم کی طرف اشارہ بھی ہو گیا. یہ اصل میں خطرے میں نہیں ہے، ان پر اصل میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لا خوف علیہم. اور یہ تھوڑی ہیں جو غم کریں گے، بلکہ اور ہوں گے جو غم کریں گے. لا ہم یحزنون، لا علیہم خوف. اگر یہ کہا ہوتا لا علیہم خوف، جس طرح کہا ہے لا ہم یحزنون، ہم پہلے آ گیا نا، تو اگر یہ کہا ہوتا لا علیہم خوف، یہ تھوڑی ہیں جن پر خطرہ ہوگا، ان پر خوف ہوگا. یہ تھوڑی ہیں جن پر خوف ہوگا. جس طرح ابھی میں نے پہلے کہا تھا کسی اور کی طرف اشارہ، تو اگر اس طرح کہا ہوتا شروع میں تو اشارہ ہوتا ان پر تھوڑی خوف ہوگا، کسی اور پر خوف ہوگا. وہ بات بھی غلط ہو جاتی، کیونکہ جو بھی اور خطرے میں ہے اس پر خوف کون کرے گا؟ کس کو فکر ہوگی کافر کی کہ وہ اس پر خوف کرے؟ You see؟ تو وہ بات کی تک نہ بنتی.